بھر دو جھولی میری آ محمد۔ او بھائی ایک منٹ، کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن پڑھ کے گمراہی مل رہی ہے، سنیے گا ذرا۔ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ یار قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں۔ بھر دو جھولی میری آ محمد۔ او بھائی ایک منٹ، کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ ادھر آ، یہ دیکھ قرآن پڑھ، یہ دیکھ لکھا ہوا ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ تو شرک کر ہی جا رہا ہے یہاں پہ۔ ایک تو یار یہ شرک بدعت۔ یار جب اللہ نے جب یہ خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ اے ہونا سے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو امام صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں، وہ آپ کا مسئلہ اچھی طرح حل کر دیں گے۔ آئیں میرے ساتھ۔ او بھائی ہم کسی امام اور یہ بابوں کو نہیں مانتے، جب قرآن ہے ہمارے پاس تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میں نہیں جا رہا۔ آپ آئیں تو صحیح، اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہوگا تو آئندہ آپ کبھی نہ جانا۔ یار جی بیٹھ چلو۔ جی آ جائیں اندر۔ جی ناصر بھی کیسے آنا ہوا آپ کا؟ دیکھیں امام صاحب، اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ بھر دو جھولی میری آ محمد۔ او بھائی ایک منٹ، تو شرک کر ہی جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں صاحب بھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہم طلب نہیں کر سکتے، تو اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ یہاں پہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مددگار بن جاؤ۔ ایسے ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ سفیان بھائی سن رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اٹس مین کہ اس بات کی گنجائش نکل رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا بھی درست ہے اور مدد کی بھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی رضا بھی سنیں میری بات، حدیث پاک کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ راستے میں بھٹک جائے اور اس کو پتہ نہ لگ رہا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں 3 ٹائم یہ اونچی آواز سے پکارے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ڈائریکٹ اللہ کو تم پکارو، حالانکہ اس بات کی گنجائش تھی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا یقیناً اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تمہاری اس ٹائم مدد کریں گے۔ لگائیں فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو تفسیر کے ساتھ کسی مستند علماء کی تفسیر پڑھیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی کے ذریعے میں بہت سو کو گمراہ رکھتا ہوں، بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں۔ قرآن پڑھ کے گمراہی مل رہی ہے، سنیے گا ذرا۔ لیکن کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک عربی میں ہے، آپ عجم کے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مراد یہاں پر یہ واضح ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک سورت کو کئی دن تک سمجھتے، کہتے ہیں کہ جب ہم ایک سورت کو مکمل سمجھ نہ لیتے اگلی سورت شروع نہ کرتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی زبان پر قرآن نازل ہوا۔ سورہ نحل کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں پتہ تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لو۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں یہاں پہ۔ سورہ عنکبوت آیت 43 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ وہ اگزامپلز ہیں جو ہم بتاتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن سمجھتے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ بتانی لوگوں کے لیے ہے لیکن سمجھ علماء کو ہے کہ وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے، ہر بندہ اپنے مطابق ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اور آخری بات، بخاری شریف کی 6930 سے لے کر 6933 تک احادیث ہیں جس کے سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانیاں بتائیں، اس میں ایک موسٹلی بڑی نشانی یہ تھی کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف آپ کو ڈائریکٹ بلائیں گے اور ان کا قرآن سے تعلق بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ آپ اس میں بندہ قرآن بہت پڑھتا ہے۔ ناصر بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد اور کافر کہا گیا قرآن کی آیت پڑھ کر، ان الحکم الا للہ کے تحت کہا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ جب حضرت علی کو ان کا پتہ لگتا فرماتے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ حق ہے لیکن جو مراد لی گئی وہ باطل مراد لی گئی ہے۔
کیونکہ یہ وہی خارجی تھے اور قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے بالکل صحیح رہنمائی کی ہماری. میرے ذہن کی الجھن آپ نے دور کر دی ہے. الحمدللہ میں تو گمراہ ہونے سے آج بچ گیا.